بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کا بیان ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں تمام انبیاء سے زیادہ ذکر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور تمام قوموں میں سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے، اور مقصد ہماری امت کو سمجھانا کہ تم سے پہلے ایک عظیم الشان قوم گزر چکی ہے، ان پر کیا کیا مصیبتیں آئیں اور انہوں نے کیسے صبر کیا اور اللہ نے ان پر کیا انعامات کیے، اور پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر اللہ کی طرف سے کون کون سی سزائیں آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی پرورش، ان کی ہجرت اور مدین میں 10 سال تک وہاں کے بزرگ کی مزدوری اور پھر اپنی اہلیہ کو لے کر واپس آنے پر اللہ تعالی کی طرف سے نبوت کا عطا ہونا، یہ سب اللہ کے فضل سے تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلی وحی کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ ایک یہ تھا کہ جب اپنی لاٹھی کو پھینکتے تو وہ ایک زبردست اژدہا بن جاتی اور پھر اس کو پکڑتے تو پھر وہ لکڑی کی صورت اختیار کر لیتی، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جب اپنے پہلو پر اپنا ہاتھ رکھ کر نکالتے تو وہ سفید روشن ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم یہ دونوں نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، وہ حد سے بڑھ گیا ہے اور اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا ہے، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا ہے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے، اس لیے اس کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ عذر کیے۔ وہ عذر اس لیے نہیں تھے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، بلکہ اپنے کچھ اندیشے ظاہر کیے کہ یہ چیزیں مجھے پیش آ سکتی ہے، تو یا اللہ ان کے متعلق تو میری مدد فرما تاکہ میں کسی کام میں کمزور نہ رہ سکوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کی، کہنے لگے وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، کہنے لگے کہ یا اللہ میرا سینہ اتنا بڑا بوجھ اٹھانے سے تنگ پڑتا ہے، شرح صدر نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا بوجھ اٹھاؤں، اس لیے دعا کی قال رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے کہ میں اتنی عظیم الشان ذمہ داری کو اٹھا سکوں خوش دلی سے اور اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ تو ساتھ ہی یہ عرض کیا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان جو ہے نا یہ چلتی نہیں ہے، زبان میں کچھ لکنت تھی، اٹکتی تھی۔ اچھا، تفسیروں میں لکھا ہے، اسرائیلی روایات ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ انہیں سچا کہو نہ انہیں جھوٹا کہو۔ تو وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ فرعون ایک دن موسیٰ بچے تھے تو داڑھی پکڑ لی فرعون کی، تو اس نے کہا دیکھو یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، تو یہ وہی ہے جو میری سلطنت کو برباد کرنے والا ہے، اس لیے اس کو قتل کریں گے۔ تو آسیہ ان کی بیوی جو تھی انہوں نے کہا نہیں بچہ ہے بیچارہ، بے شک اس کا امتحان کر لو۔ تو ایک انگارہ رکھا اور ایک لال رکھ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا لال کی طرف
تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف کر دیا، انگارے کی طرف وہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا تو اس سے گرا پڑ گیا۔ اس کا ہم یقین نہیں کر سکتے، بنی اسرائیلی روایات کا یقین نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ انہیں سچا کہو نہ انہیں جھوٹا کہو۔ تو جس بات کو ہم سچا نہیں نہ کہہ سکتے اس کو آگے بیان کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی جو بات سنے اس کو تحقیق کے بغیر آگے بیان کر دے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی۔ یعنی جس بات کے سچے ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہے وہ بات آپ آگے بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، باقی جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ لیکن اس کے ساتھ فرمایا، ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے متعلق میں جو کچھ تمہیں بیان کرتا ہوں وہ آگے بے شک بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جو جھوٹ گڑا مارتے چلے جائے اس کو تم آگے بیان کرنا شروع کر دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے جو کچھ تم بنی اسرائیل کے متعلق سنو وہ آگے بیان کرو، لیکن اس میں یاد رکھنا کہ جان بوجھ کر کوئی جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا نا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان کی گرہ وہ کھول دے۔ عقدتاً یہ نہ تنوین کا مطلب ہے کچھ کھول دے، یفقہ قولی، اتنی میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ لیکن ساتھ ہی نہ ایک سفارش کی اپنے بھائی کی، بڑے بھائی ہارون کی، کہنے لگے وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میرا سینہ تنگ پڑتا ہے، میری زبان چلتی نہیں، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ہارون کو میرے ساتھ رسول بنا دے، پیغمبر بنا دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج تک بلکہ قیامت تک کسی کے حق میں اتنی زبردست دعا کسی نے نہیں کی جتنی زبردست دعا جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے حق میں کر۔ یہاں بھی ہے نا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، 16ویں پارے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ یا اللہ، وزیر کہتے ہیں وزر بوجھ کو کہتے ہیں، وزیر بوجھ اٹھانے والا، کہ یا اللہ میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ اٹھانے والا میرے ساتھ، میرا بھائی ہارون جو ہے نا اس کو تو نبوت عطا کر۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ تمہیں تمہارا سوال عطا کر دیا گیا، ہم نے تمہاری زبان کی گرہ بھی کھول دی، ہم نے تمہیں تمہارا بھائی بطور نبی بھی عطا فرما دیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نا یہاں سورہ طٰہٰ میں وہ ساری نعمتیں گنائیں، فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ وہ سارے احسان یاد کر، کس طرح ہم نے تیری ماں کو وحی کی کہ اس کو تو صندوق میں بند کر دینا، پھر اس کو صندوق کو دریا کے حوالے کر دینا، اسے پھر ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، سارا اللہ تعالیٰ نے وہ سارا، پھر اس کے بعد تو کتنے سال وہاں مدین میں ٹھہرا رہا، بکریاں چراتا رہا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے خاص اپنے لیے تیار کیا ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام،
یہ اچانک نہیں ہو گیا کہ اچانک تم سے بندہ قتل ہو گیا اور اچانک تم بھاگ نکلے اور اچانک وہاں کنویں میں پہنچ گئے اور اچانک بابا جی کے پاس پہنچ گئے اور اچانک تمہارا نکاح ہو گیا اور اچانک جو ہے کوہ طور پر وہ ملاقات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہو گیا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، میں نے تجھے خاص اپنے لیے تیار کیا اور طے شدہ منصوبے کے مطابق تو اب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ۔ اب معلوم ہوتا ہے وہ جو تھی نا زبان کی گرہ، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کھول دی تھی اور ساتھ ہارون کو بھی کر دیا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد قرآن مجید میں سارا واقعہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانے کا، آپس کے مکالمے کا سب آیا ہے، لیکن کہیں ہارون کا ذکر نہیں آیا۔ ساری بات موسیٰ علیہ السلام ہی فرعون کے ساتھ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، جاؤ تم دونوں اب جاؤ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہے، حد سے بڑھ گیا۔ طغیانی کہتے ہیں نا پانی حد سے بڑھ جائے، تو وہ مخلوق کی حد سے بڑھ کر خالق بنتا پھرتا ہے، رب بنتا پھرتا ہے، تو جاؤ اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ یتذکر او یخشا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں پیغمبر کو قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرو، نرم بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ اچھا، اس پر ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ فرعون نے ڈرنا ہے یا نہیں ڈرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہو سکتا ہے؟ امید ہے، لعلہ کا معنی امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے، مفسرین نے، کہ تم دونوں اپنے دل میں یہ امید رکھ کے جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا اس نے کیا جواب دینا ہے، کیا جواب نہیں دینا۔ اگر وہ پہلے یہ سوچ لیں کہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر وہ دعوت کیا دیں؟ اس لیے ہر شخص کو جتنا بھی وہ متکبر سے متکبر ہو، دعوت دینے والے کو ان دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ امید کا چراغ اپنے دل میں روشن کر کے جائے کہ انشاءاللہ اللہ اگر مدد کرے تو ہو سکتا ہے وہ مان بھی جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نرم بات کرنی چاہیے، نرم بات کرنی چاہیے۔ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے بنو عباس میں سے، تو ایک عالم ان کے پاس گیا، اس نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو نصیحت کی۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر شخص کو مجھ سے بدتر شخص کی طرف بھیجا۔ مسلمانوں کا خلیفہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، فرعون جیسا تو نہیں ہو سکتا، فرعون اس سے کہیں بدتر کافر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اتنی شان والے شخص کو اللہ نے اتنے بدترین انسان کی طرف بھیجا اور نصیحت یہ فرمائی قولا لہ قولا لینا، اس کو جا کر نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشا، امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، کہنے لگے پروردگارا ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، جو سب کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر ڈالتا تھا، لڑکوں کو کوئی اس کا بال ڈیکا نہیں کر سکتا تھا، ایسا ظالم اور ایسا سرکش وہ ہمیں پکڑ کر ویسے ہی قتل کر دے۔
او یتغا، یہ حد سے بڑے اللہ تعالیٰ کے متعلق بد زبانی کرنی شروع کر دے. تو یہ اپنا ایک تحفظ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں پیش کیا. قالا، انہوں نے کہا ربنا اننا نخاف، ہم ڈرتے ہیں ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر کوئی زیادتی کرے گا، او یتغا، یا حد سے بڑے. قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں بالکل. اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، چھوٹی بات نہیں ہے. لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں تمہاری بات سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. ونجعل لکم سلطانا فلا یصلون الیکما، میں تمہیں ایسا غلبہ عطا کروں گا کہ وہ تم تک پہنچ، ان کا کوئی آدمی تمہارے قریب بھی نہیں پہنچ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دو آدمی ہیں، موسیٰ علیہ السلام گئے اور جاؤ جا کر اس کو نصیحت کرو. کیا نصیحت بھی اللہ نے سکھا دی. ہاں فرمایا اس کو جا کر کہو انا رسول ربک، ہمیں تیرے رب نے بھیجا ہے تیری طرف. رسول کا معنی ہوتا ہے جس کو بطور پیغام دے کر بھیجا جائے. تیرے رب نے ہمیں پیغام دے کر تیری طرف بھیجا ہے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کو، اس مظلوم قوم کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ان کو آزادی دے دے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو سزا نہ دے، عذاب نہ دے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہمیں یہ وحی کی گئی ہے کہ جو اس دعوت کو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا. یہ جا کر اس فرعون کو میرا پیغام پہنچا دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ کوہ طور پر ساری باتیں ہوئیں. موسیٰ علیہ السلام تو اکیلے ہی تھے اس وقت. تو آئے مصر میں آ کر گھر والوں سے بھی ملاقات ہوئی. اپنے بھائی کو بھی ساری بات بتائی، ہارون کو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ نے بھی پھر ان کو وحی کر دی ہوگی. دونوں بھائی فوجیں ہیں بے حساب اس کی، مصر کا مالک ہے اور بے پناہ سرکش ہے، جرأت نہیں کسی کی کہ اس کے سامنے بول سکے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے ہیں. دو بھائی ہیں، لاٹھی ان کے پاس ہے اور نہ ان کے پاس کوئی فوج ہے، نہ ان کے پاس تیر تلوار ہے. لاٹھی لے کر جاتے ہیں. کتنے ہی پہرے دار ہیں، کتنے راستے میں دروازے ہیں. کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ ان کو روک سکے. کوئی راستے میں روک نہیں سکتا. سیدھے ہی گئے فرعون کے پاس. اس کو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. تو فرعون نے اب کہا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ہم نے تیری پرورش نہیں کی، ہم نے تجھے پالا تو ہمارا پالا ہوا ہے بھائی، ہم نے تمہاری پرورش کی. کئی سال تو ہم نے تجھے جوان کیا، تجھے پالا پوسا. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، پھر تو نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، بندہ مار دیا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو احسان نہ پہچاننے والوں میں سے، کافروں میں سے. کافر کہتے ہیں نا جو احسان نہ مانتا ہو، نہ شکروں میں سے، تو نہ شکروں میں سے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا فعلتها اذا وانا من الضالين
اس وقت مجھ سے یہ کام ہو گیا، میں خطا کار تھا، میری غلطی تھی. یہ نہیں کہا کہ میں نے ٹھیک کیا، کہا غلطی تھی، مجھ سے غلطی سے یہ کام ہو گیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل. اب مجھ پر یہ احسان تو جتلا رہا ہے، مگر اس احسان کی کیا ضرورت تھی کہ مجھ پر تم یہ احسان کرتے؟ نہ ہی کرتے تو اچھا تھا. میری قوم کو غلام بنا کر مجھ پر احسان کر رہے ہو. تم نے میری قوم کو غلام بنایا تو میری ماں نے مجھے صندوق میں بند کر کے پانی دریا کے حوالے کیا، پھر اٹھا کر تمہارے پاس مجھے پہنچایا گیا. تو تم نے اگر میری پرورش کی تو میری قوم کو غلام بنانے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. اچھا، اس میں تو وہ لاجواب ہو گیا، اور جرأت اس میں تھی نہیں کہ فوجیوں کو پکڑ لو اس کو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت تھی. اللہ تعالیٰ وہ دیکھو نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو تلوار لٹکا کے سوئے ہوئے تھے. ایک عربی بدو آیا، اس نے تلوار اتار لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کے کہتا ہے کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ فرمایا اللہ. تلوار گر گئی، کانپنے لگ گیا، لرزنے لگ گیا. پھر اٹھا لی تلوار آپ نے. فرمایا ہاں بھائی تم بتاؤ، تمہیں کون بچائے گا؟ کہتا ہے مہربانی آپ کی، آپ معاف کر دیں. معاف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پیچھے مدد ہوتی ہے، حمایت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام جب پہنچایا، اب وہ اس نے کچھ نہ، لوگ کافی سارا دربار بھرا ہوا ہے. کہتے ہیں قال فمن ربکما یا موسیٰ. موسیٰ اچھا تو جو کہتا ہے کہ تو رب شب نہیں ہے میرے متعلق، کہتا ہے تمہارا رب ہے کون؟ من ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پیدا کر کے اس کی رہنمائی کر دی ہے. مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی ٹھونگے مارنے لگتا، اپنی غذا تلاش کرنے لگتا ہے، پھر ساری زندگی جس چیز کی ضرورت ہے اللہ نے پہلے ہی اس کے ذہن میں وہ رکھ دیا. ثم ہدا، ہر چیز کو اس کا رستہ بتا دیا ہے کہ تم نے اپنی زندگی جو بسر کرنی ہے تو اس طریقے کے مطابق بسر کرنی ہے. ربنا الذی خلق کل شیء، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. ثم ہدا، پھر اس کو رستہ بتا دیا. اچھا، فرعون اس کا جواب نہیں دے سکا نا، کیونکہ اگر وہ کہتا کہ میں نے پیدا کیا ہے تو کہنے والے کہہ سکتے تھے تیرے ابا کو کس نے پیدا کیا، تیرے دادا کو کس نے پیدا کیا. اس لیے اس نے نا لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ایک بات کی. کہتا ہے قال فما بال القرون الاولى، وہ جو پہلے لوگ گزر گئے اتنے بے شمار، ان کا کیا حساب ہے؟ اس کا کیا مطلب اس کے کہنے کا؟ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے تو یہ کہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے فرعون دہریہ کیا تھا. تو جس طرح برسات میں سبزہ اگتا ہے وہ سمجھتا تھا اسی طرح سے سب لوگ پہلے بھی پیدا ہوتے رہے، اب بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو اس نے کہا پہلے لوگ کیسے پیدا ہو گئے؟ وہ بھی اسی طرح خود بخود پیدا ہوتے رہے اور یہ بھی اسی طرح اب بھی پیدا ہو رہے ہیں. لیکن زیادہ جو درست بات معلوم ہوتی ہے، دراصل وہ لوگوں کو بھڑکانے لگا تھا کہ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو پہلے ہیں، پہلے لوگ، ان کا کیا بنا؟ مطلب یہ کہ وہ سارے اسی طرح دوسروں کو ہی رب مانتے ہیں. کوئی بادشاہ کو رب مانتا تھا، کوئی کسی اور کو رب مانتا تھا، سب وہ پاگل ہی تھے، بے وقوف تھے، وہ سارے جاہل تھے. یہ اصل میں وہ بھڑکانا چاہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے نہایت دانائی کے ساتھ اگر یہ کہے ہاں جی وہ سارے بے وقوف تھے تو لوگ بھڑکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دانائی کے ساتھ اس کا جواب دیا. فرمایا علمها عند ربی فی کتاب،
پہلے جو لوگ گزر گئے ان کا علم میرے رب کے پاس اس کی کتاب میں لکھا ہو، اللہ تعالیٰ جانے، وہ جانے اور اس کی مخلوق جانے، مجھے کیا پتا کیا ہے کیا نہیں۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، سب کچھ حساب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مکالمہ ذکر فرمایا، باتیں تو کئی ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے خلاصے ذکر کر دیے ہیں۔ فرمایا کہ فرعون نے کہا وما رب العالمین، موسیٰ وہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین تم کہتے ہو، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کیا۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو تو وہ ہے رب العالمین، تو نہیں رب العالمین۔ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اس نے پیدا کیا۔ فرعون بھی سیاستدان تھا، لوگوں کو بھڑکانے لگا۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، ارد گرد سب کو کہنے لگا اور سن رہے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ الا تستمعون، سنتے نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی وہ ظاہر یہ کیا کہ اس کی بات ایسی ہے کہ وہ ہے بالکل ہی فضول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر ان سب کو مخاطب کر لیا، فرعون کو چھوڑ دیا، سب کو مخاطب کر کے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، رب العالمین وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہارے باپ کو پیدا کیا، ان کی پرورش کی، تمہارے دادا کو پیدا کیا، تم سے سب سے پہلوں کو جس نے پیدا کیا اور ان کی تربیت کی، اسی طرح تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہاری بھی تربیت کی۔ اب اس کے پاس جواب کوئی نہ رہ گیا نا، کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو تمہاری طرف رسول بھیجا گیا یہ پاگل ہے۔ بھلا اس بات کا کیا تعلق ہے؟ پاگل کس بات میں پاگل ہے بھائی؟ پاگل کیوں کہہ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام والا جواب دیا جو انہوں نے نمرود کو دیا تھا۔ نمرود کو کیا جواب دیا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس بات کے جواب میں کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، تم تو بڑے عقل مند ہو نا، تو رب وہ ہے جو مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے، اگر یہ تمہارا بادشاہ رب ہے تو اس کو کہو کہ مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کرے۔ لو جی، اب اس کے سارے جب تیر ناکام ہو گئے، آخری پھر اس نے حربہ جو تھا وہ نکالا، قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، یاد رکھ اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو خدا مانا تو میں تجھے جیل میں جو ڈالے ہوئے ان کے ساتھ شامل کر کے جیل میں ڈال دوں۔ کیا مطلب؟ جب لاجواب ہو جاتا ہے نا کوئی شخص پھر دھمکیوں پر آ جاتا ہے، دھمکیوں پر آ جاتا ہے۔ فرعون اب دھمکیوں پر آ گیا، جواب اس کو کوئی نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں کوئی اپنی نبوت کی نشانی معجزہ پیش کر دوں تو پھر قال فأت به ان كنت من الصادقین، کہا لاؤ پیش کرو، دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ تو سانپ بن گئی، سخت دہشت زدہ ہو کر ڈرے سب کے سب، اور ہاتھ نکالا تو وہ روشن تھا۔ کہنے لگا اپنے سرداروں کو کہ یہ تو تمہیں
تمہارے علاقے سے نکالنے کے لیے، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو اب مقابلے کے لیے اس نے کہا ہمیں تاریخ بھی دو، وقت بھی دو اور جگہ بھی مقرر کرو۔ انشاءاللہ العزیز یہ بات سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔